السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ ہم لوگ ابھی رمضان کے دوسرے عشرے سے گزر رہے ہیں اور عنقریب ہم تیسرے عشرے میں داخل ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی آسانی کے ساتھ ہمیں یہ رمضان کے روزے کو ادائیگی کرنے کا موقع فراہم کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی آسانی کے ساتھ ہم لوگوں کو پورے ثبات قدمی کے ساتھ اتنے آگے والے ایام کو بھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری چھوٹی موٹی لغزشوں کو معاف فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ محترم سامعین اور ناظرین، رمضان کے میں بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں جو رمضان سے تعلق رکھتی ہیں، اور ایک جزئی عبادتیں ہیں، اور سب کا ایک الگ الگ فائدہ ہے، اور سب کا ایک الگ الگ ثواب ہے، اجر ثواب ہے۔ اور یہی وہ عبادتیں ہیں، بہت ساری ایسی عبادتیں جو جمع ہو گئی اس رمضان کے اندر، جس کی وجہ سے اس رمضان کے ایام کو عظیم ایام مناتی ہیں۔ اسی میں سے ایک عظیم عبادت اعتکاف ہے۔ اعتکاف کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے خاطر ایک متعینہ مدت کے لیے مسجد میں جا کر کے خود کو روک لینا، اور اس ایام کے اندر خواہشات نفسانی اور لغویات وغیرہ سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا، یہی اعتکاف ہے۔ عموماً اعتکاف ہمارے یہاں رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے، اور رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، جس میں لیلۃ القدر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی موت ہو گئی اور ان کے اہل و عیال اس کے بعد اعتکاف کرنے لگے۔ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اعتکاف آپ نے کیا، آپ کے ازواج نے کیا، آپ کے صحابہ نے کیا، وہ رمضان کے آخری عشرے میں کیا۔ تو یہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف کا کیا حکم ہے؟ اعتکاف کا حکم کچھ لوگوں نے واجب کہا، بعض لوگوں نے اسے فرض کہا، لیکن صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ اس عمل کو انجام دے دے تو وہ تمام لوگوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اعتکاف کس مسجد میں کیا جائے گا؟ کیا ہر مسجد میں کیا جائے گا یا صرف جامع مسجد میں کیا جائے گا؟ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن راجح قول کے مطابق اگر مسجد جامع مسجد ہے جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، وہاں پر اگر کوئی کر لیتا ہے تو تمام مسجدوں کی طرف سے ادائیگی ہو جائے گی۔ البتہ لیکن اگر کوئی ہر مسجد میں اگر کوئی کرتا ہے تو یہ افضل عمل ہے، یہ سب سے بہتر عمل ہے اعتکاف کے لیے۔ اعتکاف کے شروط میں سے شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، یعنی سمجھدار ہو، اس کو یہ سمجھ میں آئے کہ صحیح اور غلط کے اندر تمیز ہونا چاہیے، سمجھیں نہیں؟ اور اس طریقے سے نیت اس میں ضروری ہے، سمجھیں نہیں؟ غیر مسلم اس میں اعتکاف نہیں کر سکتا، چھوٹا بچہ اعتکاف نہیں کر سکتا، اس طریقے سے پاگل وغیرہ جو ہوتا ہے، جنون جو ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتا، مرتد نہیں کر سکتا، اور اگر نیت نہیں ہے اور ایسا ہی رینڈملی کوئی داخل ہو گیا بنا نیت کا تو اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح مختلط الاعتکاف جس کو عربی میں کہا جاتا ہے کہ اعتکاف کو باطل کرنے والی جو چیزیں ہیں اس میں سے یہ ہے کہ انسان کو ردت، یعنی کہ انسان اسلام سے مرتد ہو جائے، یا اس طریقے سے کوئی بچہ اعتکاف کر رہا ہے تو اعتکاف ناکافی ہے، اس طریقے سے کوئی پاگل اعتکاف کر رہا ہے تو اعتکاف ناکافی ہے، اس طریقے سے بیچ میں اعتکاف کرتے کرتے گیا 5 دن کے بعد میں کیا ہوا کہ جو اس کی نیت ٹوٹ گئی، بلکہ ہم نے اعتکاف نہیں کریں، نکل گیا۔ یا اس طریقے سے مسجد سے نکل جانا، آپ نے نیت کی کہ ہم کو اعتکاف کرنا ہے 10 دن اور آپ 8 دن میں نکل گئے تو آپ کا اعتکاف پورا نہیں ہوا۔ اور ہمارے یہاں اعتکاف آخری عشرے میں یعنی 21ویں شب سے لے کر کے شوال کے چاند نظر آنے تک کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے اعتکاف میں کیا کیا جائے؟ اعتکاف کہتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے پوری دنیا سے خود کو الگ تلگ کر کے اپنے آپ کو اپنا دل، اپنا جسم، سب کچھ اللہ کی عبادت میں لگا دے، اور اس مسجد کے اندر اپنے آپ کو معلق کر لے، ایک معینہ مدت تک معلق کر لے، اور اس سے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا رشتہ وہ مضبوط کرے۔ ایسے ایام میں انسان کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کرے، لغویات سے بچے، بات چیت کرنے سے بچے، قرآن کی تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ قیام اللیل کرے،
نفلی عبادات کو انجام دے اور بلا ضرورت آمد و رفت مسجد سے آنا جانا نہ کرے. لیکن کیا ضرورت کے وقت کیا کوئی معتکف آدمی اپنے گھر آ سکتا ہے یا مسجد سے نکل سکتا ہے؟ تو اس صورت میں یہ ہے کہ اگر مان لیا کہ اس کو قضاء حاجت کے لیے باہر نکلنی ہے تو ایسی صورت میں اس کو باہر نکلنا مستحب ہے. یا اسی طریقے سے اگر اس کے گھر کا کوئی آدمی بیمار ہے تو ایسی صورت میں اگر زیادہ بیمار ہے تو وہ اس کی عیادت کے لیے آ سکتا ہے. جنازے کی نماز کی ادائیگی کے لیے بھی وہ اگر مسجد سے متصل جنازے کی نماز ہو رہی ہو یا جنازے کی نماز کے لیے بھی وہ ضرورتاً نکل سکتا ہے. لیکن نہ نکلے تو بہتر ہے کیونکہ جنازے کی نماز بھی فرض کفایہ ہے اور اس کی طرف سے کافی ہو جائے گا. لیکن اگر نکلتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور پھر اعتکاف کی حالت میں انسان کو اپنی طہارت پاکی اور یہ سب کا خیال رکھنا ہے. یہ نہیں کہ مسجد میں پڑے ہوئے ہیں ناپاکی ہے گندے ہیں پراگندہ بال ہے غسل نہیں کر رہے ہیں خوشبو نہیں لگا رہے ہیں یہ سب اعتکاف کو نہیں توڑتا. یہ سب لگانا چاہیے تاکہ ایک انسان کو طہارت اور پاکی حاصل ہوتی رہے اور صاف و شفاف رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگ کے اعمال کو قبول فرمائے اور ہمارے روزے کو قبول فرمائے. آمین.